بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جرائم کی شرح تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اگرچہ یہاں پہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ کافی تعداد میں نظر بھی آتی ہے، لیکن زیادہ تعداد جو ہے اسلام آباد پولیس کی وہ VIP ڈیوٹیز پہ ہوتی ہے. وزارت داخلہ کی ایک رپورٹ جو ہے قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہے، وہ 3 سال کا ڈیٹا ہے کہ یہاں پہ بچیوں کے ساتھ کیا ظلم و ستم 3 سال میں ہوا ہے اور کتنے بچے لاپتہ ہوئے ہیں، بچیاں لاپتہ ہوئی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اس کے علاوہ یہاں جو جرائم کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور یہاں بھرتیوں کے لیے ٹیسٹ انٹرویو بچوں کے ہوئے، بچوں نے پھر چھوٹی موٹی ہڑتال بھی کی تھی، ان کو کہا گیا کہ نہیں آپ کا معاملہ جو ہے پینڈنگ ہے، آپ کو بھرتی کر لیا جائے گا، وہ بھی ابھی پینڈنگ ہے. حالانکہ اسلام آباد پولیس میں ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اور بھرتیاں کی جائیں، چونکہ اسلام آباد کے تھانے جو ہیں اس وقت 30 ہو چکے ہیں اور آبادی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے. تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسعود چودھری صاحب، ان سے ان تمام ایشوز پہ ہم بات کرتے ہیں، ان تمام خبروں پہ. السلام علیکم مسعود چودھری صاحب. مسعود چودھری صاحب، پہلے تو عوام کو بتائیں کہ قومی اسمبلی میں کیا بتایا گیا. سال 2022 سے سال 2025 کے دوران اسلام آباد کے اندر یہ بیسیکلی وزارت داخلہ نے جو ہے وہ ریکارڈ جمع کروایا ہے. ساری تفصیلات ہیں، اسکرین شاٹ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسکرین پہ بھی لگا دیں تاکہ وہ نظر آ جائے پبلک کو کہ کون کون سے زون میں کتنے کتنے نمبرز ہیں. 466 بچوں کے ساتھ زیادتی اور ان کے مسنگ ہونے کے واقعات ہوئے ہیں جن کے اوپر مقدمات ہوئے ہیں. 466. میں اس بات کا گواہ ہوں کہ بے شمار درخواستوں پہ کارروائی ہی نہیں ہوئی. ہاں جی، المیہ یہاں بھی نہیں ہے. کارروائی نہ ہونا یا کیس کا رجسٹر نہ ہونا یا کیس کو پینڈنگ کر دینا یا یہ ثابت کرنا کہ واقعی زیادتی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، وہ ایک ہراسانی ایک الگ معاملات ہیں سارے. جو مقدمات درج ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ 228 بچیاں اور 246 بچے متاثر ہوئے. یہ انہوں نے ریکارڈ میں بتایا. 357 یعنی 466 میں سے 357 کے ملزمان گرفتار ہوئے. اب مانگٹ صاحب، جو سب سے اہم اور افسوسناک بات ہے، صرف 14 کو سزا ہوئی. صرف 14 کو؟ صرف 14. یہ ہے اصل بات. یہ ہے، اور اگر یہ جو ریکارڈ وزارت داخلہ بتا رہی ہے کہ اتنے بچیوں کے ساتھ ظلم ہو گیا، صرف 14 کو سزا ہوئی، اس کا مطلب پولیس نے کہاں کہاں ڈنڈی ماری، کمزور چلان پیش کیے، گواہ منعرف ہو گئے یا منعرف کر دیے گئے. جی آگے کیا کہتے ہیں یہ رپورٹ؟ 36 ملزمان ایسے ہیں جو باقاعدہ بری ہو گئے. وہی پروسیکیوشن کمزور، یا ثبوت ہی نہیں، یا بعد میں کہنا پہلے وہ ڈیل کر لینا، جی بھاگ جی وہ انہوں نے صلح کر لی. اب یہاں پہ پاکستان میں تو ایک اور بھی مسئلہ ہے نا، صلح کر لی. یہ صلح والا بھی معاملہ ایک اور ہے بھائی. اچھا، یہ زیادتی کے کیسز اور بچوں کے اغوا کے کیسز ہیں جن میں صلح ہوئی یا جن میں ملزم بری ہو گیا. مجھے بتائیں کون سی دنیا کا ایسا قانون ہے جہاں پر کوئی بھی بندہ، یا تو پاکستان میں، ہم یا تو پاکستان کے قانون کو نہ جانتے ہوں. پاکستان کے قانون میں کہاں ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جس کو FIR میں نامزد کرے پولیس اور پھر بعد میں وہ 36 ملزمان جو ہیں وہ بری بھی ہو جائیں باعزت. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کیسز ختم ہو گئے سارے. یہ پاکستان میں اور صرف 14. یہ سب سے بڑا المیہ. میں بار بار دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ 466 مقدمات درج ہوئے، اس میں سے 357 لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکا، جس میں سے صرف 14 کو سزا ہوئی. صرف 14. 100 بھی ہوتا تو ہم کہتے ہیں یار 100 کو پرسنٹیج ہی نہیں بنتی کوئی. صحیح ہے. اچھا، دوسرا یہ سارا ریکارڈ بتا دیا آپ نے؟ جی اس کے اندر زونز ہیں، اس کے اندر ڈیفرنٹ زونز ہیں، ڈیفرنٹ ڈیٹیلز ہیں، سارا کچھ ہے. لیکن یہ میں نے ٹوٹل جو ہے وہ، لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں نا کہ کمزور پروسیکیوشن کی وجہ کیا ہے. تھانوں میں اگر آپ کو جائیں نا، آپ کو اکا دکا اہلکار، سب انسپیکٹر IO نظر آئیں گے. زیادہ تر VIP ڈیوٹیز دیکھیں نا، فوج ظفر موج ہے وزراء کی، ان کے ساتھ پولیس، پھر یہاں پہ ججوں کے ساتھ پولیس. اسلام آباد ہائی کورٹ بھی یہاں پہ بن گئی، ان کے ججوں کے ساتھ پولیس. پھر دوسری جو ماتحت عدالتیں ہیں ان کے ساتھ پولیس، ججوں وہاں پہ پولیس. اچھا، یہ سمری گئی وزارت داخلہ میں کہ کم از کم 8-10 ہزار اور بندے بھرتی کر لیے جائیں. پھر ابھی وہ پروسیس میں ہے. لیکن جن بچوں کے ٹیسٹ انٹرویو ہوئے، جو دوڑ میں کامیاب ہوئے، وہ ابھی تک بھرتی نہیں ہوئے. انہوں نے اسلام آباد پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا. ان کو کہا گیا کہ آپ نہ کریں، ہم آپ کو بھرتی کر لیں گے. اب دیکھیں، باقی ہر چیز کے لیے فنڈ ہے. یہاں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں بنانے کے لیے فنڈ ہے، یہاں NGOs کے لیے فنڈ ہی فنڈ ہے، یہاں ہر 2 نمبر کام کے لیے کام. لیکن جس چیز کی ضرورت ہے آپ کو
پولیس فورس کی ضرورت ہے کہ آپ اور نوجوان بھرتی کریں تاکہ پولیس کی بر وقت کارروائی کر سکے. لیکن جو پولیس ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی گلیوں اور شہروں پہ آپ کو وارداتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. جی ہاں. یہاں پہ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے کسی حد تک جو ہے اپنے آپ کو نا سنبھالا ہے, اور وہ بھی ان کا کپتان اچھا آ جائے پھر. لیکن وہاں بھی آپ کو پتہ ہے نئے خون کی ضرورت ہے. چوکوں چوراہوں میں آپ جب دیکھتے ہیں کہ 50+ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں گرمی کے اندر, تو ہمیں خود شرم آتی ہے. بالکل. تو ٹریفک پولیس پوری جو شہر ہوتا ہے اس کے ماتھے کا جھومر ہوتا ہے. تو ٹریفک پولیس والوں نے بھی کبھی ضرورت نہیں محسوس کی کہ یار ہم نیا خون لائیں. ایک چاکو چوبند جو ہے نوجوان اگر پولیس والا چوک میں کھڑا ہو, ٹریفک کو آنے جانے کے لیے کھول رہا ہو, تو دیکھنے والوں کو بھی دیکھیں, وہاں سے فارنر بھی گزرتے ہیں, سب گزرتے ہیں, لیکن ایک بابا کھڑا ہوتا ہے, داڑھی ہوتی ہے, باقی سب اس پہ رحم کھا رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو یار اس عمر میں اس سے ڈیوٹی لی جا رہی ہے. بالکل ایسے. اور یہ تو کام سوچنے کا آئی جی صاحب کا ہے, اور یا وزیر داخلہ کے سوچنے کا. یہاں ایک اور بھی بات کرتا ہوں میں, ایک اور بات بھی کرتا ہوں. بچے مسنگ کیوں ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے اغوا کیے جاتے ہیں, اٹھائے جاتے ہیں. آپ کے پاس سیف سٹی کے اندر کیمرے موجود ہیں. آپ کو پتا ہے سیف سٹی کے جو کیمروں کا بجٹ ہے وہ کروڑوں روپے کا بجٹ, اربوں روپے کی انویسٹمنٹ. کرپشن کی ایک نئی واردات کھل گئی. یس, آپ کو میں نے صرف ڈائریکشن بتائی, آپ پہنچ گئے. اس کی وجہ نا, آپ سینئر آدمی اسی لیے. ہم نے دیکھیں, مجھے 33 ایئرز ہو گئے شعبہ صحافت سے یہاں پہ. یہ جو سیف سٹی کیمرے لگائے جاتے ہیں ان کو دوبارہ کوئی صاف ہی نہیں کرتا. اچھا, جہاں وقوع ہوتا ہے وہاں پولیس کیا لکھتی ہے کہ جی وہ بلر آ رہا ہے, کہ جی سمجھ نہیں آ رہی, چہرہ کلیئر نہیں. کیوں؟ کبھی کسی نے ضرورت ہی کوریج ایریا نہیں ہے. اچھا, کبھی کسی نے ضرورت ہی محسوس نہیں. اچھا, الٹا ان کو صاف اس لیے بھی نہیں کیا جاتا کہ پھر 2-3 سال کے بعد کہتے ہیں کہ نئے لگانے کی ضرورت ہے, اس کے لیے نیا فنڈ لو دی. سیف سٹی بھی, اگر آپ کا یہ سیف سٹی ہے, آپ کہہ رہے ہیں سیف سٹی ہے, ہر جگہ کیمرے, میری گلی میں بھی لگا ہوا ہے, ہر ایک کی گلی میں لگا, اس کا رزلٹ نہیں آتا جب بھی آپ چاہیں گے. پھر اس سے اگلی بات, بچہ جب اغوا ہوتا ہے, مسنگ ہوتا ہے, ظاہر ہے شہر کی ٹیریٹری سے باہر جاتا ہے. جب ٹیریٹری ہی سیکیور نہیں ہے, ٹیریٹری میں آنے کے لیے جانے کے لیے, آپ مجھے ایک بات بتائیں, کہیں سے آپ نے آنا ہو, کہیں سے آپ نے جانا ہو, سوائے ایک ناکے کے آپ کو کون روکتا پوچھتا ہے؟ ہر چیز اسلام آباد کے اندر آتی ہے, ہر چیز اسلام آباد سے جاتی ہے, ہر چیز انسیکیور ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دہشت گردوں سے لے کر دنیا جہان کی ہر چیز تک یہاں سے برآمد ہو جاتی ہے ریڈ زون سے. آپ کو پتہ ہے وہ ماضی میں بم بھی مل گئے تھے, یہاں سے جیکٹیں مل گئی تھیں, وہ دہشت گردوں کے دیگر معاملات بھی مل گئے تھے. وہ ریڈ زون وہ میں پورا ٹرک چلا گیا تھا, جا کے اس نے میریٹ کو تباہ کر دیا تھا. کس نے کرنا تھا یہ سارے کام؟ کس نے کرنے ہیں؟ وزارت داخلہ کے تحت اسلام آباد پولیس ہے. ہم بھی کریں گے تو بدنام ہو جائیں گے. نہیں, لیکن بدنام کیوں ہوں گے؟ ہمارا کام دیکھیں نشاندہی کرنا ہے. یہ وزارت داخلہ کی جو رپورٹ آئی ہے قومی اسمبلی میں, یہ کوئی معمولی رپورٹ نہیں ہے, معمولی رپورٹ نہیں ہے. اور اس کے اوپر جو ہم نے کویسچن اٹھائے ہیں وہ وزیر داخلہ کو, آئی جی صاحب کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے. اس کے اوپر عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے. ہاں جی, کہ ہمارے بچے جو مسنگ ہو رہے ہیں, جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, جن کے ساتھ دیگر طرح کے بہت سارے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, ان بچوں کے جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کو سزائیں کہاں سے ہوں گی؟ پھر جب سزا نہیں ہوگی, دیکھیں پھر کیا ہے, پھر حل یہی رہ جاتا ہے کہ وہ CCD جو ہے وہ نشاندہی کروانے کے لیے لے کے جائے اور اس کی ساتھی کی گولی لگے اور وہ جو ہے وہ ملزم مارا جائے, تو پھر وہ CCD والا ہی معاملہ رہ جائے گا. اب تک تو CCD نے ویسے بڑی اچھی اپنی ریٹ قائم کی ہے, آپ کو پتہ ہے آج سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, لیکن ریاست کے لیے وہ سلوشن نہیں ہے. ہاں, یہ سلوشن نہیں ہے. ایک بھی بے گناہ مارا گیا, بالکل ایسے ہی ہے, وہ ساری ریاست کے اوپر جرم تصور ہوگا. ایک بھی بے گناہ مارا گیا, اور اس کے اوپر کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ مارے جا رہے ہیں, مثال کے طور پہ پچھلے دنوں عامر شاہ نامی ایک اشتہاری مارا گیا, اس کے اوپر اس کی بیک گراؤنڈ سٹوری آئی ہے نا کہ عامر شاہ کا بھائی ایڈوکیٹ, وکیل بھائی, اور اس کا باپ قتل ہوا ہے, اس کو انصاف, وہ خود پولیس کا اہلکار تھا. جب اس کو انصاف نہیں ملا, اس نے کہا کہ یہ پڑی آپ کی وردی, تو اس نے اسلحہ اٹھا لیا. اب یہ CCD کا نہیں, کانفیڈنس, یہ نظام پر کانفیڈنس. اگر ہم آج نظام پر کانفیڈنس نہیں دیں گے, کل ہم اپنے بچوں کو سمجھا نہیں سکتے کہ بیٹا نظام کے ساتھ کیوں چلو. ہاں جی, پھر ہر کوئی یہ سوچے گا کہ یار انصاف تو میں نے پھر اپنے بندوق سے لینا ہے. بہت شکریہ جناب. تو ناظرین, یہ رپورٹ ہوئی ہے وزارت داخلہ کی قومی اسمبلی میں, اور قومی اسمبلی میں کو بتایا گیا ہے کہ جو بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, اور اس میں سے صرف 466 واقعات ہوئے ہیں, 457 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں, اس میں سے صرف 14 کو سزا ہوئی, باقی سب بری ہو گئے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اسلام آباد کو بھرپور
افرادی قوت کی ضرورت ہے، سپاہیوں کی بھی ضرورت ہے، تفتیشیوں کی بھی ضرورت ہے. باقی جو تفتیشی ہیں ان کا بھی جناب رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا تازہ دم جو ہے دستے بھرتی کیے جائیں. ٹریفک پولیس میں بھی، اسلام آباد پولیس میں بھی. شمشاد مانگٹ اور جناب مسعود چودھری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.